ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العظيم الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو میخواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج
3 دسمبر 1992 ہم یہاں واکینٹ ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. کچھ عرصہ قبل اسی طرف تبلیغی سلسلہ میں آنا ہوا تو احباب نے حکم دیا کہ میں آپ کے اس پروگرام میں شرکت کروں. آج کی تاریخ کے لیے ہم نے تدبیر کر لی، طبیعت ناساز ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ہماری تدبیر سے اس کی تقدیر بھی ہم نوا ہوئی اور جس حالت میں بھی ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں. آپ کے سامنے کچھ بچوں کو دستار اور سندات دی گئی ہیں جن کے سینوں میں قرآن کریم نے ڈیرے لگا لیے. ایک تو جمادی الثانی ہے، اس کی 22 تاریخ خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار بادشاہ صدق و وفا منبع جود و سخا مکتب مصطفی کے ایک نمائندہ کردار محسن امت مربی اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے کے زیادہ تر پروگراموں میں میں اس حوالے سے گفتگو کر سکوں. اللہ وہ دن بھی لائے کہ جب اس ملک میں ان کرداروں کی مبارک اور معیاری زندگیوں پر قومی ذرائع ابلاغ سے روشنی ڈالی جائے تاکہ ہماری نئی نسل اپنے شاندار ماضی پر فخر کر سکے. ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کرداروں کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ کہ ان کرداروں کو متنازع بنانا اسلام کو متنازع بنانا ہے. امت مسلمہ کے نزدیک یہ کردار متفقہ اور اللہ کے رسول کے نمائندہ کردار ہے. یہ جو کچھ بھی ہیں پیغمبر اسلام ہی کی تعلیم و تربیت کا عملی مظاہرہ ہے. ہدف تو یہی ہوگا. پھر اس سے وابستہ پہلو ظاہر ہے کہ وہ بھی زیر بحث آ سکتے ہیں. اس موسم میں جو میری ہی تجویز ہے اور میرے جن دوستوں نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بعد مغرب یعنی بین المغرب والعشاء یہ پروگرام اگر ہوں تو دور دراز سے آنے والے احباب کے لیے سہولت رہتی ہے کہ وہ وقت پر اپنے گھروں کو پہنچ سکتے ہیں. جس طرح کہ راولپنڈی میں عشاء کی نماز قدر مؤخر کر کے پڑھ لی جاتی ہے اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ قدر مؤخر کر کے نماز عشاء پڑھ لیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے باضابطہ آخری عسکری معرکہ کی کہانی قرآن کی زبانی ایک بہت بڑی مادی قوت کے سربراہ کی طرف سے جسے آپ اس دور کا روس سمجھ لیجئے. آج سے 2 سال پہلے والا روس یعنی جدید اصطلاح کی سپر پاور
مدینہ کے خاک نشینوں کو چیلنج دیا اس نے کہ میں آ رہا ہوں، میرے مقابلے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ صورتحال یہ ہے کہ رومی سلطنت کا بادشاہ مسٹر ہرقل مادی اسباب و وسائل کا خزینہ ہے اس کے پاس، فراوانی ہے اس کے پاس، اور ادھر مکمل بے سر و سامانی۔ دنیاوی نقطۂ نظر سے آپ یہ سمجھیے کہ ایک پہاڑ نے تنکے کو چیلنج کیا، دنیاوی نقطۂ نظر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقے میں دفاع کی تیاری کا حکم دیا۔ اصل میں تمہید میں یہ بات گوش گزار کرتے جاؤں گا آپ کی خدمت میں کہ اسلام اپنی فطرت، اپنی جبلت اور اپنے مزاج کے لحاظ سے امن پسند دین ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسلام مرہم رکھنے کے لیے آیا ہے، زخم لگانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بالکل طے ہے کہ اسلام آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی فطرت میں جارحیت نہیں ہے۔ یہ جب تلوار اٹھاتا ہے تو وہ بھی تعمیر کے جذبے سے اٹھاتا ہے، تخریب کے جذبے سے نہیں۔ مجھ سے ایک چرچ کے نمائندہ نے پوچھا تھا کہ بدر میں، احد میں، یرموک میں، مدائن اور قادسیہ میں جو تلوار چلی وہ تعمیر کے لیے تھی؟ میں نے کہا ہاں، تعمیر کے لیے تھی۔ ڈاکٹر جب آپریشن روم میں اپنے پیشنٹ کا کوئی عضو کاٹتا ہے تو آج تک کسی نے اس کو سفاک نہیں کہا، کسی نے اس کو ظالم نہیں کہا۔ وہ انسان کی باڈی کو کاٹتا ہے آپریشن جب کرتا ہے، لیکن ہدف اس کا تعمیر ہے۔ وہ انسان کے وجود کے کل کو بچانے کے لیے کسی جز کو کاٹتا ہے۔ عالم انسانیت کے کل کو بچانے کے لیے اگر کوئی جز نہ قابل علاج نظر آئے تو اسلام اس کا آپریشن کرتا ہے۔ ادروائز اس کے ظرف کا یہ عالم ہے، اس کے جذبہ شفقت و ترحم کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے کا ذوق رکھتا ہے۔ خود میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، یہود و نصارہ اسلام کے روز اول سے دشمن ہیں، لیکن یہ اسلام کا ظرف ہے کہ انہیں بھی قریب آنے کو دعوت دی اسلام کہ کسی نقطے پر تو ہمارے قریب آ جاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھو، لیکن کسی نقطے پر تو ہمارے قریب آ جاؤ۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں۔ آج جو صورتحال پوری دنیا میں ہے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں ہے، اضطراب اور انتشار کا جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہر مخلص مسلمان کی بڑی بے قرار تمنا ہے کہ کسی طرح امت میں اتحاد پیدا ہو، مرکزیت پیدا ہو، لیکن کیسے ہو؟ شخصیات کا جہاں تک تعلق ہے تو سب کی سب متنازع ہو چکی، کوئی اور کیا کردار ادا کرے گا؟ حرمین کے ائمہ تک کو تو متنازع بنا دیا اس قوم نے، جو ہمارے مرکز پر امامت کر رہے ہیں ان تک کو تو متنازع بنا دیا۔ یہاں کا 2 رکعت کا امام الاولیاء قسم کا ملا، وہ خود کو اس کے رسول کا معیار سمجھتا ہے اور حرم کے امام کو فارغ سمجھتا ہے۔ بس بدیگراں چرسب، قرآن کریم سے جب ہم نے رجوع کیا، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا قرار دیا ہے، ہم
ہم نے جب اس کتاب زندہ سے اتحاد کا فارمولہ مانگا تو قرآن کریم نے اتحاد کا یہ فارمولہ مرحمت فرمایا. اور اتحاد بین المسلمین نہیں، پوری انسانیت میں اتحاد. اس کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. بس یہ ہے نقطہ اتحاد. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. ہم اس نقطے پر قریب ہو سکتے ہیں، یکجا ہو سکتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے. اور اہل نگر یہ بھی یاد رکھیے گا، جب قرآن یہ کہلاتا ہے کہ اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ سجدے اس کے سوا کسی کو نہ کیے جائیں، رکوع اس کے سوا کسی کو نہ کیے جائیں، یا مصائب و مشکلات میں اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، بلکہ اس کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ قانون اس کے سوا کسی کا تسلیم نہ کیا جائے، حاکم اعلیٰ بس اسی کو مانا جائے. سیدنا یوسف علی قائدنا علیہ تسلیم کے خطبے میں جو زندان میں انہوں نے دیا، بڑی بلیغ ترتیب ہے، بڑی فصیح ترتیب ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. پہلے حکومت الہیہ کو تسلیم کرو، پھر اس کو معبود مسجود مانو. جب تک اس کا قانون لاگو نہیں ہوگا نہ تمہارے سجدے محفوظ ہوں گے، نہ تمہاری عبادات محفوظ ہوں گی، نہ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی، نہ تمہاری مسجدیں محفوظ ہوں گی. جب قانون اس کا نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ کھلونا اور مذاق بن جائے گا، جس طرح کہ آج بنا ہوا. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہاں لوگ پردے کے پیچھے بیٹھے ڈوری ہلا رہے اور ان کے پالتو اور ان کے ایجنٹ کردار آگ لگا رہے ہیں. بڑے آرام کے ساتھ امت کے ان محسنین کی کردار کشی کی جا رہی ہے کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک اسلام پہنچا، جن کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہم اپنا ایمان بچائے بیٹھے، آج ہمارے گھروں میں دین نظر آتا ہے. تو میرے عزیز دوست، توحید، قرآن کریم نے جو فارمولہ پیش کیا ہے اتحاد کا، اس کے لیے توحید کو سامنے رکھا. میں کہا کرتا ہوں توحید جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آئے گی اس میں مرکزیت پیدا کرے گی، اس میں اتحاد پیدا کرے گی، اس لیے کہ توحید کی فطرت میں وحدت ہے. اور شرک جس قوم میں اور جس معاشرے میں آئے گا اسے ریزہ ریزہ کر دے گا کہ اس کی فطرت میں توڑ ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. جس معاشرے اور جس قوم میں توحید کا تصور بے داغ ہوگا وہ قوم متحد ہوگی، ان میں آپ مرکزیت پائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مفادات انہیں لڑا دیں، یہ اور بات ہے، مفادات ان میں جھگڑے پیدا کریں، یہ اور بات ہے، لیکن توحید عشق پیدا کرتی ہے اور شرک ہوس پیدا کرتا ہے. توحید عشق کی بانی ہے اور شرک ہوس کا بانی ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ توحید مجاہد تیار کرتی ہے اور شرک مجاور تیار کرتا ہے. توحید سے یکجائی تیار ہوتے ہیں اور شرک سے ہر جائی تیار ہوتے ہیں. توحید کا پرچم اونچا کرنے والے بدر و احد و یرموک و تبوک و مدائن و قادسیہ و شاملی و بالا کوٹ کے میدانوں میں نظر آتے ہیں اور شرک کے بیمار قبرستانوں میں نظر آتے ہیں. یہ بھی منطقی نتائج ہیں، منطقی نتائج ہیں کہ توحید کا علم بردار میدان میں اور شرک کا بیمار. ناممکن ہے کہ کوئی مشرک مجاہد بن جائے،
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. پورے وصول سے کہتا ہوں ناممکن ہے کہ کوئی مشرک مجاہد بن جائے. اگر مجاہد بننے کا شوق ہے تو پہلے سینے میں توحید کی امانت لائی. کہا نا بتا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری. ہاں بتا کی وادیوں سے وہ کون سی اذان ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ اذان بتا کی وادیوں سے جو گونجی ہے نا جی وہ یہی ہے. اب یہ آپ کی ملاوٹ والی اذانیں نہیں جو یہاں گونج رہی ہیں پاکستان میں. جتنے بے سرے تھے سارے مؤذن بنا دیے گئے اور وہ بھی اپنی مرضی کی ملاوٹ کیے ہوئے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ حکومت اس کی نہیں. تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عبادات محفوظ نہیں رہیں. یعنی آپ اس قوم کی شرما نصیبی دیکھیے, کم نصیبی دیکھیے, کج نصیبی دیکھیے. دوسری باتوں کو تو اپنے مقام پہ رہنے دیجیے. 5 وقت اذان گونجتی ہے مسجد کے میناروں سے. ٹی وی VCR کی ماری ہوئی جنریشن. ہاں نا ایک طرف سے قومی ذرائع ابلاغ دو دھاری خنجر چلا رہے ہیں ہماری نسل کے اخلاق پر اور ان کی فکر کی قسمت پر. دوسری طرف تعلیمی اداروں میں لاڈ نکالے کا نظام تعلیم ہماری نسل کو عیسائی بنا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے آج عیسائی کیوں بے قرار ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن میں وضاحت کے لیے وہ کیوں نہیں چاہتے؟ آئیڈینٹی کارڈ میں ان کو کیا تکلیف ہے؟ قادیانیوں کو تو تکلیف ہے. اس نقطے پر آپ حضرات نے معلوم نہیں غور کیا ہے کہ نہیں؟ قادیانیوں کو تو تکلیف ہے. وہ خود کو مسلمان رکھنا یا مسلمان دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں. اور ہمارے قومی فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے, پاکستان کے آئین سے بغاوت کرتے ہوئے وہ خود کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں. لیکن عیسائیوں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی کارڈ میں مذہب کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کی سازش پہ ایسا کر رہے ہیں. اصل بات کچھ اور ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس بدنصیب قوم میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے نام تو مسلمانوں کے ہیں لیکن اندر سے عیسائیت کے فارم تو کر چکے ہیں. وہ رہتے وہ آپ کے پڑوس میں ہیں, آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں, نام مسلمانوں کے ہیں. وہ ادھر مسلمانوں میں رہ کر بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ادھر خفیہ راستوں سے عیسائیت بھی قبول کر چکے ہیں. اب اگر آئیڈینٹی کارڈ میں وضاحت ہوتی ہے تو وہ پکڑے جاتے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہے. اس سلسلے میں جو ان کی خفیہ فتوحات ہیں نا حضرات علماء کرام, جو خفیہ فتوحات ہے کرسچنیٹی کی یا ان کی مشنریز کی, وہ بے نقاب ہوتی ہے. اور یہ ان کی حکمت عملی کے خلاف ہے کہ ابھی سے ان کی خفیہ فتوحات بے نقاب ہو جائیں. چنانچہ وہ اس معاملے میں بے قرار ہے کہ کسی طریقے سے یہ وضاحت نہ ہونی پائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ذمہ دار حضرات کیا کرتے ہیں. اور یہ آپ کی نئی نسل عیسائی ہوئی ہے. ایک اندازے کے مطابق آج سے 5 سال پہلے کی جو رپورٹ تھی لاہور کے چرچ کی, وجہ تھی کہ 15 لاکھ اس ملک میں مغربی پاکستان میں عیسائیوں کی تعداد ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کامیابی ہمیں یہاں ہوئی. کیوں؟ ایک طرف قانون برطانیہ کا, دوسری طرف نظام تعلیم لاڈ نکالے کا, جس کی روح یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے عیسائی بن جائیں اور اگر عیسائی نہیں بنتے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ کالج اور یونیورسٹی کی پروڈکشن کیا ہے. ایک چھوٹی سی جھلک آئی تھی نا اسلام آباد کے کالج کی, چھوٹی سی جھلک آئی تھی, مشتے نمونہ خروارے, سب کچھ سامنے نہیں آیا, کچھ نہ کچھ سامنے آیا ہے. وقیاس کل سے گلستان بہارے اسی سے آپ اندازہ فرما لیجیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان اونچی اونچی عمارتوں اور ان جگمگاتے کمروں کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف سے لاڈ نکالے کا نظام تعلیم, کافرانہ نظام تعلیم, کافر گر نظام تعلیم, دوسری طرف سے دستور برطانیہ کا, تیسری طرف سے قومی ذرائع ابلاغ, الیکٹرانک میڈیا, ریڈیو, ٹی وی, وہ ہر گھر میں الہاد, زندقہ, غلاظت,
پھینک رہا ہے صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک. اور تیسری طرف گھبرایا ہوا آدمی، تیسری طرف جو ہے گھبرایا ہوا آدمی ان سب چیزوں سے گھبرا کے کہ نظام تعلیم تباہ کر رہا ہے، دستور دشمن کا ہے، قانون دشمن کا ہے، میڈیا تباہ کر رہا ہے ہمیں. پریس اٹھاؤ اخبار لیں گے اگر آپ تو اخبار کے اوپر اس بازار کی جنس بھی ساتھ آئے گی، ان کے رنگین فوٹو بھی ساتھ آئیں گے، جس کو دیکھ کر اس قوم کا بچہ اور بچیاں تمنا کرتی ہیں کہ کاش ہم بھی ایسی ہو جائیں. تو گھبرایا ہوا نوجوان پھر کہتا ہے چلو مسجد میں جا کے سکون حاصل کروں. مسجد میں آتا ہے تو مولوی صاحب پھولا بیٹھا ہے، شعلہ برسا رہا ہے، کبھی حضرت تھانوی پہ برس رہا ہے، کبھی شیخ محمد الیاس پہ برس رہا ہے، کبھی حضرت نانوتوی پہ فتویٰ دے رہا ہے، یہ ایسے ہے اور وہ ایسے ہے. اذان ہے تو وہ اس مسجد کی اذان کی کوالٹی اور اس مسجد کی اذان کی کوالٹی ڈفرنٹ. یا اللہ یا اللہ، یعنی کامن مین کیا کرے آپ مجھے بتائیے، کیا کرے وہ؟ اذان تک کو تو نہیں معاف کیا گیا، سارا عشق اذان میں اتر آیا ہے. اور اگر بجلی نہ ہو، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو پھر عشق رخصت ہو جاتا ہے، پھر وہی سادہ اذان ہوتی ہے، پھر نہیں پڑھتا وہ. ایک اور اذان میں بھی وہ نہیں پڑھتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اور وہ رمضان کی افطاری والی اذان ہوتی ہے اس میں جلدی جلدی ختم کرتا ہے، ورنہ وہ افطاری کے مال کا صفایا ہوتا ہے نا جی، وہاں عشق میدے کی بھینس چڑھ جاتا ہے، میدے کی نظر ہو جاتا ہے. تو وہ اذان نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. وہ اذان تو مردوں میں زندگی کی روح پھونک دیتی تھی، اور یہ اذان اگر کوئی مسجد آنے کا ارادہ بھی کر رہا ہو تو واپس بیٹھ جاتا ہے اس کی بے سری اذان سن کر کہ گھر نہیں پڑھ لوں گا یار. جس کا مؤذن ایسا ہے پتہ نہیں اس کا امام کیسا ہوگا. بتا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، اس اذان کے صدقے تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا. اے آپ جوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم سودار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. لیکن جب کہ توحید کی امانت، اور اب کیا ہے؟ شرک کے جراثیم، شرک کے جراثیم اطراف میں ہمارے، تھمتا ہے ہر جگہ پر یہ کارواں ہمارا، رکتا ہے ہر جگہ پر یہ کارواں ہمارا، بکتا ہے ہر جگہ پر یہ کارواں ہمارا. اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اہل دانش، یہ میرے تاثرات امانت ہیں. ناممکن ہے کہ کوئی مشرک مجاہد باپ بننے کے لیے مرد ہونا بھی ضروری ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں. جس کی مردانگی مسلوق ہو وہ باپ کیسے بنے گا؟ مجاہد بننے کے لیے توحید. چھوٹی سی کامیابی ہمیں ہوئی نا کابل میں، میں اسے چھوٹی کہہ رہا ہوں، وہ بڑی اس وقت ہوگی جب افغانستان میں قرآن سنت کے آئین کی بالادستی کی صبح طلوع ہوگی. اب تو تن کے گورو من کے کالے شیطانوں نے وہاں انتشار کی آگ بھڑکا رکھی ہے نا. چھوٹی سی کامیابی، روس کو رخت سفر باندھنا پڑا وہاں سے. تو یہ چھوٹی سی کامیابی کی قیادت بھی موحدین نے کی ہے. قیادت موحدین کے ہاتھ میں تھی، اگر مشرکین کے ہاتھ میں ہوتی تو نتائج مختلف ہوتے. تو مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے جانے دیجیے مجھے. میں تو یاد کرتا ہوں مجاہد بننا تو بڑی بات ہے، مجاہد شناسی بھی توحید کے بغیر نہیں آتی. مجاہد کو پہچاننے کی نظر بھی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ سینے میں توحید کی امانت نہ ہو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ شرک کے بیماروں کو اسماعیل شہید آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دسترخوان کی جنس جن کی پرواز پلیٹ سے شروع ہو کر پلیٹ پہ فنش ہوتی ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر. تو اگر اتحاد چاہتے ہو، اگر مرکزیت کی تمنا ہے، تو پھر سینوں میں توحید کی امانت کو محفوظ کر لو، تصور توحید کو بے داغ رکھو، پھر انشاءاللہ
عرب و عجم متحد ہوں گے، گورے اور کالے کی تمیز مٹ جائے گی، پھر محمود و ایاز ایک سب میں نظر آئیں گے. ایک یہ بات. آگے کیا کہا قرآن کریم نے بھائی؟ یہ کون سی صورت ہے؟ یا اہل الکتاب تعالوا، آل عمران ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آگے ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور ہم نے یہ جو اپنے اندر چھوٹے چھوٹے رب بنا رکھے ہیں ان کی بھی نفی کرنی ہوگی، ان کو بھی ایک طرف کرنا ہوگا. یہ حضرت دستگیر، یہ حضرت داتا، یہ حضرت مشکل کشا، یہ حضرت کارساز، یہ جو اپنے ارباب من دون اللہ کی فیکٹری کھول رکھی ہے انہیں بھی ایک طرف کرنا ہوگا. تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، مسجود اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں، کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہر جگہ موجود، ہر کسی کی دعا و پکار کو سننے اور دستگیری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. سمیع بھی وہی، بصیر بھی وہی، قدیر بھی وہی، اور پھر سب سے پہلے حاکم اعلیٰ بھی وہی، سپریم اتھارٹی بھی وہی. ولا نشرک به شیئا. اور ان حقوق میں اللہ کے ساتھ ہم دنیا کی کسی شے کو شریک نہ کرنے کا عہد کر لیں، اور یہ بھی عہد کر لیں کہ ہم اپنے اندر میں سے کسی کو ربوبیت کے مقام پر نہیں لائیں گے. لیکن اسلام کے اس درس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی نبھتی ہی نہیں ہمارے بغیر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کی تیاری کا حکم دیا اپنے حلقے میں. ادھر سے رومی سلطنت کے بادشاہ نے اپنے جاسوس مدینہ بھیجے کہ ہمارے چیلنج کے بعد ذرا جا کے دیکھو مدینہ کے شب و روز کیسے ہیں. مسلمان کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذرا جا کے مدینہ کو بات کر کے بتاؤ مجھے. ادھر رومی بادشاہ کے جاسوس مدینہ کے شب و روز کو بات کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ترغیب دی. صحن مسجد سے صدائے دل آواز گونجی، مسلمانوں اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. تو جو لا سکتے ہو لاؤ. لاہ کے حسن دلیلوں اصحاب رسول سے زیادہ اس راز کو، اس حقیقت کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی ہے. اللہ کسی کا ضرورت مند نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. سب اس کے ضرورت مند ہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ ناس پر الف لام ہے. نبی و رسولوں، صدیقین، شہداء، علماء، اتقیاء، ابرار و اخیار، رعایا، حکمران، تم سب اللہ کے در کے فقیر، تم سب مانگنے والے، دینے والا وہ، تم سب رونے والے، آنسو پوچھنے والا وہ. تمہیں میرے در پہ عاجزی اور تواضع اچھی لگتی ہے، مجھے کبریائی اچھی لگتی ہے. تمہاری پہچان تواضع اور انکسار، تمہاری پہچان عاجزی، اور میری رضا کبریائی. انتم الفقراء
واللہ هو الغنی الحمید. لیکن پھر اس کی شفقت ہے نا. کبھی کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کبھی کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. حد ہو گئی. کبھی تو یہاں تک کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہمیں بھی قرض حسنا دے گا تم میں سے؟ ہے بھائی، ہے تم میں سے کوئی جو ہمیں قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ہم اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس دیں گے. تم اتنا لاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے. تم اپنے ظرف کے مطابق لاؤ، ہم اپنی رحمت کے مطابق لوٹائیں گے. تو شفقت ہے نا اس کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا سکتے ہو لاؤ. وہ جو تمہیں دینے کا عادی ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے تم سے. شمع ہدایت کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم ہو گیا. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اپنے مال و متاع کا نصف حصہ یاد و اطفال کے لیے اور نصف حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. قبول فرمائیے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر قربانی کی کہ اس غزوے کے کل اخراجات کی ایک مکمل تہائی عثمان نے ادا کر دی. باقی 2 حصے پوری امت نے فراہم کیے. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی. عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی آواز مدینے میں گونجی، میں نے بھی سنی. میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا. میرے گھر میں غلہ بھی نہیں، سونا چاندی بھی نہیں، مویشی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر. بس پھر میں نے دیکھا متا ہے قلب و جگر گود میں ہے تو اسی کو لے کے آئی ہوں. میرا لخت جگر قبول فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر میں کیا کروں اسے؟ یہ تو بچہ ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار. اس عظیم ماں کے تاثرات تاریخ انسانی کی متاع عزیز بن گئے. کہنے لگی اللہ کے رسول تیر چلانے کے لیے نہیں لائی ہوں، تیر کھانے کے لیے لائی ہوں. انکسار تمہاری پہچان عاجزی اور میری رضا کبریائی. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لیکن پھر اس کی شفقت ہے نا. کبھی کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کبھی کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. حد ہو گئی. کبھی تو یہاں تک کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہمیں بھی قرض حسنا دے گا تم میں سے؟ ہے بھائی، ہے تم میں سے کوئی جو ہمیں قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ہم اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس دیں گے. تم اتنا لاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے. تم اپنے ظرف کے مطابق لاؤ، ہم اپنی رحمت کے مطابق لوٹائیں گے. تو شفقت ہے نا اس کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا سکتے ہو لاؤ. وہ جو تمہیں دینے کا عادی ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے تم سے. شمع ہدایت کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم ہو گیا. فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اپنے مال و متاع کا نصف حصہ یاد و اطفال کے لیے اور نصف حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. قبول فرمائیے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر قربانی کی کہ اس غزوے کے کل اخراجات کی ایک مکمل تہائی عثمان نے ادا کر دی. باقی 2 حصے پوری امت نے فراہم کیے. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی. عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی آواز مدینے میں گونجی، میں نے بھی سنی. میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا.
میرے گھر میں غلہ بھی نہیں، سونا چاندی بھی نہیں، مویشی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر. بس پھر میں نے دیکھا متاع قلب و جگر گود میں ہے تو اسی کو لے کے آئی ہوں. میرا لخت جگر قبول فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر میں کیا کروں اسے، یہ تو بچہ ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار. اس عظیم ماں کے تاثرات تاریخ انسانی کی متاع عزیز بن گئے. کہنے لگی اللہ کے رسول تیر چلانے کے لیے نہیں لائی ہوں، تیر کھانے کے لیے لائی ہوں. اگر مشرکین تیر برسائے تو میرے لخت جگر کو سامنے کر دیا جائے، یہ ڈیفنس شیلڈ بن جائے گا. سارے تیر اس کے سینے میں، کوئی تیر آپ تک نہ پہنچنے پائے. وہ جاسوس بھی دیکھ رہے ہیں یہ منظر، رومی بادشاہ کے بھیجے ہوئے جاسوس بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعا دی، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اللہ اسے دین کا مجاہد بنائے. اور پھر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. وہ عشق رسول کا بانی، ہاں وہ عشق رسول کا بانی، وہ وفاؤں کا تاجدار. صدیق اکبر بھی آ گیا. کسی نے نصف دیا تھا، کسی نے کچھ. ابو بکر کیا لایا؟ بقال اقبال کے لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سریست، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ اس کو محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ انا دل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا و رسول بس. یہ منظر دیکھا رومی سلطنت کے جاسوسوں نے، جواسیس نے سر پٹ ڈالتے ہوئے پہنچے اپنے بادشاہ سے، کہنے لگے سر ہماری رائے یہ ہے کہ پروگرام پوسٹ پون، اس قوم کا مقابلہ کرنے کی غلطی نہ کیجیے. رومی بادشاہ نے ہرقل نے کہا کیوں؟ کیا وہ لشکر زیادہ ہے یا ان کا حرب و ضرب کا سامان زیادہ ہے؟ کہنے لگے لشکر بھی زیادہ نہیں، سامان بھی زیادہ نہیں. ہم جو جذبہ دیکھ کر آئے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں، وہ ہماری زندگی کا پہلا مشاہدہ ہے. ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا. بادشاہ صاحب پیدا کرنے والے کی قسم، ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ورکر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے. اس سے ٹکرانے کی غلطی نہ کیجیے گا. سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد پروگرام پوسٹ پون کر دیا. اس نے میدان میں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر چکے تھے، عزم کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوئے. یہی وہ موڑ ہے کہ جہاں منافقین نے کاروائی ڈالی، خسر پھسر ہونے لگی. موسم بڑا سخت ہے، شدید گرمی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، مقابلہ اتنی بڑی قوت سے ہے. پھر کھجوروں کی فصل تیار ہے جس پر ہماری سالانہ معیشت کا انحصار ہے. اگر یہ فصل ضائع ہو گئی تو بھیک مانگنی پڑے گی سال بھر. اچھی چیز ہے، جہاد بھی اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہیں نا. بہرحال یہ جو بہرحال ہے نا، بہرحال انہوں نے یہ خسر پھسر کی. دل کے بیماروں نے، یہ جو منافق ہوتا ہے نا، اللہ محفوظ رکھے اس کے شر سے. دیکھنے میں بڑا میٹھا اور اندر سے ہائے ہائے زہریلا.
اس وجہ سے رب العالمین اتنا کفر پہ غضبناک نہیں جتنا منافقت پہ غضبناک ہے. خدا کی قسم مسلمانوں کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا ہے. مسلمان جب بھی زخمی ہوا منافقت کے ہاتھوں زخمی ہوا. سیدنا عثمان ابن عفان سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, منافقت نے گھائل کیا ہے امت مسلمہ. انہوں نے حوصلہ شکنی کرنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. پورے جاہو جلال سے قرآن آیا اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ پیغمبر کا ساتھ نہ دے کر نبی کے مشن کو ناکام کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. میرا نبی تمہارے تعاون کا محتاج نہیں, میں بھی کسی کے تعاون کا محتاج نہیں, میرا دین بھی کسی کے تعاون کا محتاج نہیں. نہ میں تمہارا محتاج, نہ میرا دین تمہارا محتاج, نہ میرا رسول تمہارا محتاج. میرا وہ عالم کہ میں جب چاہوں اگر آپ یہ کھیل کریں گے تو پھر میں تو چپ ہو جاؤں گا, بولے نہیں. جی کیا کر رہا تھا؟ کسی کے تعاون کے ہم محتاج نہیں. میرا وہ حال ہے کہ میں جب چاہوں پرندوں سے لشکروں کا کام لے لیتا ہوں. تم مسجد میں آتے ہو یہ سمجھ کر کہ تمہاری بڑی مہربانی. نفس نے تمہیں مغرور بنا دیا کہ ہم مسجد کا کام چلا رہے, ہم نے ادارہ بنا دیا, ہم نے مسجد بنا دی. حق تعالی نے فرمایا تمہاری مہربانی نہیں, میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا. لا تمنوا علیہ کیا ہے جی, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم. تم خود کو مسلمان جتلا کر مجھ پہ احسان نہ کرو کہ اگر ہم تیرے نہ بنتے تیری نبھتی ہی نہیں, اگر ہم تیرا دین قبول نہ کرتے تو پھر کیا کرتا. اب تعالیٰ نے فرمایا میری نبھتی ہے, تمہارے بغیر میری نبھتی ہے, تمہاری نہیں نبھتی. میں تو جب چاہوں لشکروں کا کام پرندوں سے لے لوں, شہتیروں کا کام تنکوں سے لے لوں, سمندر کا کام قطرے سے لے لوں. مجھے قدرت ہے, مجھے اختیار ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. وہ دیکھو وہ ماضی قریب ہے جب طاغوتی قوتوں نے یہ غار کی کثر رسالت کا محاصرہ ہو گیا, کثر رسالت کا محاصرہ ہو گیا. طاغوتی قوتوں کی یہ غار ہوئی کہ شمع ہدایت کو بجھا دیا جائے. آج شمع ہدایت کو بجھا دیا جائے. حق تعالی نے اپنے محبوب کو خطرے میں پایا. حق تعالی نے اپنے محبوب کو خطرے میں پایا. واکنت کے بے زبانوں, حق تعالی نے اپنے محبوب کو, چاروں طرف سے تلواریں چمک رہی ہیں, قصر نبوت کا محاصرہ کیا ہوا ہے طاغوتی عناصر نے. فرشتے اتاروں, ابابیلوں کا لشکر یہاں بھیجوں, یا کائنات کی کسی اور قوت سے کام لوں, اطراف کے پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر برسا دوں. وہ قادر مطلق ہے, اس کے سامنے کائنات کی ہر چیز نوکر ہے, غلام ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ منتظر ہے کہ مشیت ایزدی کیا ہے, ہمارا رب کیا چاہتا ہے. اللہ نے اس صورت کے ازالہ کے لیے, اس بیماری کے علاج کے لیے نہ فرشتوں کے لشکر اتارے, نہ ابابیلوں کو بھیجا, نہ کائنات کی کسی اور قوت سے کام لیا. ابو
ابو بکر کا انتخاب کیا. ابو بکر کا انتخاب کیا رب العالمین نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرش پہ میری نگرانی اور فرش پہ ابو بکر کی پاسبانی. تنہا ابو بکر میں اللہ نے وہ جامعیت اور مرکزیت رکھ دی کہ لاکھوں قرآنوں پر مشتمل لشکر شاید وہ کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر نے کر دی. اس سب کی صورتحال کو اللہ نے مثال کے طور پر حوالہ بنا کر پیش کیا. فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم سب کے سب میرے پیغمبر کا ساتھ نہ دو تو میرے نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا کہ اللہ اس کا مددگار ہے. کون مددگار ہے؟ فقد نصرہ اللہ. اللہ اس کا مددگار ہے. اس نبی کا بھی اور اس سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں. سیدنا آدم سے لے کر رحمت عالم تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول نے مصائب و مشکلات میں اسی سے مدد مانگی. دیکھیے نا میرے عزیز دوستو، انبیاء سے عقیدت اور محبت کے سوا تو ایمان کامل نہیں ہوتا. انبیاء اور رسول سے عقیدت ایمان کی بنیاد ہے دوستو. پھر اولیاء کرام سے محبت بھی دین کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ضروری ہے، لیکن عقیدے میں ضعف نہیں آنا چاہیے. جو شان اس کی ہے وہ اسی کو سجتی ہے. اس کو معبود رہنے دو، انہیں عبد رہنے دو. خلق نہ ہونے چاہیے. اب اگر کسی کو محبت نے بے قرار کیا اور اس نے بندوں سے مدد مانگنا شروع کر دی، حضرت نے ان سے کہا وہ بندے جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، مگر وہ بندے جو اللہ کے دوست ہیں ان سے تو مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے. جبکہ یہود و نصارہ نے ولی اللہ سے مدد نہیں مانگی، رسول اللہ سے مدد مانگی. یہودیوں نے عزیر سے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مدد مانگی. کامیاب ہوئے یا رسوا ہوئے؟ تو اگر وہ نبیوں رسولوں سے مدد مانگیں وہ رسوا کہلائیں، اور یہاں کوئی بڑے سائز کی قبر نظر آئے تو وہ مشکل کشا، کوئی اتفاق سے درخت گھنا ہو جائے تو وہ کارساز، کسی کا جسم موٹا ہو جائے اور وہ جبہ پہن لے اوپر چادر اوڑھ لے تو اچانک دستگیر. حالی مرحوم نے پوچھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو فارغ، کواکب میں مانے کرشمہ تو فارغ، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو فارغ. مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، پرستش کرے شوق سے. یہ فریڈم ان کو کس نے دیا؟ یہ کھلی چھٹی ان کو کس نے دی کہ پرستش کریں شوق سے؟ جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، جو قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. خوش ہے اس پر کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا. اگر آپ حالات کا مطالعہ کریں تو کچھ رہا ہی نہیں. کیا صورت حال ہے اس وقت؟ کبھی دھماکے ہیں، کبھی ٹرین الٹتی ہے، کبھی جہاز گم ہو جاتے ہیں، کبھی پانی عذاب بن کر سیلاب بن کر. یہ پانی جب سیلاب بنتا ہے تو اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے. جن قوموں کو پانی نے دبو دیا، جن قوموں پر پانی اللہ کا عذاب بن کر آیا، وہ فرمانبردار تھی یا نافرمان تھی؟ دریائے جہلم کے اس کنارے بھی ایک قبر تھی، اس کنارے بھی ایک قبر تھی. آپ کو پتہ نہیں اتفاق ہوا دیکھنے کا یا نہیں، بہرحال میں نے انہیں دیکھا تھا. گزرنا بھی پڑتا تھا. اب تو ایک اور پل بن گئی، پہلے وزیر آباد سے سیدھی آتی تھی، تو جب وہ اس پل سے ہم گزرتے تھے جس پہ ٹرین گزرتی ہے تو وہ دونوں پھر
وہاں کے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا، مجاور حضرات نے وہاں کی سادہ لو آبادی میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا کہ یہ دونوں شہر ہیں نا جی، ان حضرات کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ اس طرف والا دریا کو ادھر نہیں جانے دیتا اور اس طرف والا دریا کو ادھر نہیں جانے دیتا. اس نے ادھر قابو کر رکھا ہے، اس نے ادھر قابو کر رکھا ہے. اگر یہ دل ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. اس دفعہ جو سیلاب آیا تو وہ بچاتے تو کیا بچاتے بزرگوں تو دونوں کو لے گئے. اچھا فزین لهم الشیطان اعمالهم دیکھیے پتہ پھر اس پہ کیا کہا انہوں نے کہا کوشش تو بہت کی بزرگوں نے، بہت کوشش کی روکنے کی، لیکن جب پانی نہیں مانتا اور وہاں بھی قسم کا پانی تھا تو انہوں نے کہا بس ہماری قوم کو غرق کرنے سے پہلے ہمیں لے جا، ہم تجھے پوچھیں گے تو ہماری بات نہیں مانتا. وہابی کا بچہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا، یہ پانی بات نہیں مانتا ہمارا، تو انہوں نے کہا ہمیں پہلے لے جا. تو اب پانی جو ہے وہ ان بزرگوں کی عدالت میں اس کی پٹائی ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیز دوستوں، سیدنا آدم سے لے کر رحمت عالم علی قائدنا والے تسلیم تک، والے متسلیم تک تمام انبیاء اور رسول کی مشکلات و مصائب میں دستگیری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ متنازع بات نہیں ہے، ناقابل فہم بات نہیں ہے. نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں نا، اور بھی کیا کیجیے، ایاک نعبد، ہم تیری، تو ہی پہ زور دیجیے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نہ میرے عزیز، نہ میرے بزرگ، نہ میرے محترم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ علماء کے پاس بیٹھا ہوں، پکڑ لیں گے، یہ مظاہرے کا صیغہ ہے، حال بھی ہوگا، استقبال بھی ہوگا، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور مسجد کے اندر بھی، اب باہر بھی ایسا تو نہیں نا کہ مسجد کے اندر تیری ہی عبادت، لمبے لمبے سجدے. مسجد کے باہر کوئی لمبی جبے والی شخصیت مل گئی تو وہاں پڑ گیا، کوئی بڑی تونڈ والی شخصیت مل گئی تو وہاں جھک گیا، کوئی بڑی سائز کی قبر نظر آ گئی تو وہاں پڑ گیا. بھارت میں یار لوگوں کا میلہ ہو رہا تھا، یہ جنس جمع تھی اور اللہ کے کسی ولی کی قبر پہ سجدے ہو رہے تھے. ایک ہندو لیڈر بھی چلا آیا کہ مسلمانوں کا میلہ ہے ذرا دیکھوں. ویسے بھی لیڈروں کو تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں نا جی، یہ بہت جو لوگ ہیں بیچاروں کے، یہ سب کے دوست ہوتے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہوتے. تو وہ چلا آیا دیکھنے کے لیے. جب اس نے دیکھا مسلمان دور سے آتے ہیں اور قبر پہ جھکتے ہیں، کچھ دیر بعد دیکھنے کے کہنے لگا مسلمان بھائیوں بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر، میں تو سمجھا تھا کہ تمہارے اور ہمارے بٹوین بہت فرق ہوگا، مگر یہاں آ کے دیکھا تھوڑا سا فرق ہے، بس ہم کھڑی کو سجدہ کرتے ہیں، تم پڑی کو سجدہ کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے، اگر ہماری کھڑی پڑی ہو جائے یا تمہاری پڑی کھڑی ہو جائے یو آر ایس. تو مسجد کے اندر بھی اللہ کا سجدہ اور مسجد کے باہر اللہ ہی کا سجدہ. ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہ بھول جاؤ گے یا یاد رکھو گے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور تو ہی پہ ضرب لگایا کیجیے دوستوں تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. انبیاء اور رسول کی خفی و جلی مشکلات میں کام آنے والا، مدد کرنے والا کون؟ تمام انبیاء اور رسول نے مشکلات میں کس سے مدد مانگی؟ سیدنا یوسف کو دیکھیے، علی قائدنا علیہ تسلیم. سیدنا یوسف کو دیکھیے،
تخت مصر پہ بیٹھے ہیں، سر پہ رسالت کا تاج ہے، قدموں میں مصر کا تخت ہے، اور ادھر کنویں میں ڈالنے والے مہربان سوالی بن کر گداگر بن کر آئے ہوئے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست پیش کر رکھی ہے، مدد کی جائے ہماری۔ سیدنا یوسف نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون۔ اللہ ملے گا، پہلے ذرا ماضی کے ایک ورق کو ہم دیکھ لیں، ماضی کی ورق گردانی کر لیں۔ کچھ یاد ہے تم نے دور جہالت میں کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ ہے کچھ یاد؟ قرآن کہتا ہے صبح تو پہلے بھی تھا، انہیں شک تو پہلے بھی تھا، ڈاؤٹ فل تھے، چہرہ دیکھ کر کے یہ دیکھا بھالا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یوسف ہو، لیکن یوسف کہا وہ تو ہم نے کنویں میں ڈالا، یہ تو مصر کا بادشاہ ہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جب یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو چکرائے، ایسے چکرائے کہ پروٹوکول بھی بھول گئے، کہنے لگے انت یوسف، قالوا انک لانت یوسف۔ ہم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں؟ سیدنا یوسف نے فرمایا انا یوسف، وقت آ رہا تھا کہ آپ ظاہر کر دیں خود کو، فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ایوہ نعم میں یوسف ہوں۔ تو پھر آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، بزام خیش ٹھکانے لگا چکے، آپ یہاں کیسے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا من اللہ علینا، ہاں اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، لقد من اللہ علینا، تم نے نکالنا چاہا لیکن ہمارے یار نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا۔ کنویں میں ڈالنے والے سوالی بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوم تخت پہ بیٹھا ہے، سر پہ رسالت کا تاج جگمگا رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی معمولی باپ کا بیٹا تو نہیں، میرا دادا ابراہیم، میرا باپ یعقوب، میرا خاندان اسحاق اور ابراہیم والا، ہم کوئی معمولی لوگ تو نہیں، خاندان میں سے کسی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا۔ فرمایا من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے منت لگائی، تم نے مٹانے میں کمی نہ کی، اس نے بلند کرنے میں کمی نہ کی۔ تو نبیوں اور رسولوں کی مدد کرنے والا کون؟ نبیوں اور رسولوں نے کس سے مدد مانگی؟ یہ ہے یوسف۔ اور ادھر یعقوب کو دیکھیے، جب ان کے سامنے یہ کہانی بیان ہوئی کہ اکلہ الذئب وہذا قمیصہ، شوف یہ اس کا کرتا ہے، بھیڑیا کھا گیا انہیں، ہم کیا کرتے؟ ہم تو کھیل کود میں لگے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ یہاں کوئی بھیڑیا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کرتے کو دیکھا بڑے غور سے، خون تو لگا ہوا ہے لیکن کسی طرف سے پھٹا ہوا نہیں، جھوٹ پکڑا جاتا ہے دوستو۔ سیدنا یعقوب نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، لگتا ہے کہ یہ سب تم بنا کے لائے ہو منصوبہ، تمہارا کہنا ہے بھیڑیا کھا گیا، کرتے پہ تو ایک بھی ناخن کا نشان نہیں، دانت کا نشان نہیں، بس خون نظر آتا ہے، تو پھر کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا مل گیا نا تمہیں، جس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا اتار کے رکھا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر خون لگا کے کرتا تمہیں دے دیا ہوگا، یہی منوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں تمہاری شور و غوغا میں تمہاری آہ و بکا میں شرکت نہیں کروں گا، میں تو صبر کروں گا، اس لیے کہ مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں۔ رہی میرے بیٹے کی بات،
رہا میرے فرزند کا معاملہ واللہ المستعان علی ما تصفون، تو میں اپنے لخت جگر کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہی مددگار ہے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا دادا ابراہیم خیال کرنا تیرا پوتا خطرے میں ہے، یہ نہیں فرمایا باپ اسحاق خیال کرنا نہ ان کے زبان پر ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کا نام آتا ہے، نہ یوسف کی زبان پر یعقوب و اسحاق و ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی کا نام آتا ہے، بلکہ جب نصرت کی بات آتی ہے، جب مدد کی بات آتی ہے، جب دستگیری کی بات آتی ہے تو پھر صرف اسی کا نام آتا ہے۔ کائنات میں کوئی اور شخصیت نہیں جس کو اس نام کے ساتھ نفی کیا جائے، صرف اسی ایک کا نام آتا ہے۔ سب کچھ خدا سے ہونے، یہ ہمارے تبلیغی بھائی منواتے ہیں نا جی، بظاہر تو بڑے خاموش رہتے ہیں لیکن ان کا یہ جملہ کتنا وزنی ہے۔ صرف اس لیے تو ہمارے مجاور دوستوں کو تکلیف ہے، اس لیے تو بگڑے ہوئے ہیں ان پر کہ یہ تو شرک کی بنیادیں اکھاڑ رہے ہیں۔ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو۔ آج اس جدوجہد میں واقعات کے روشن ضمیروں، اس خاموش جدوجہد کی فتوحات یہ ہے کہ کم و بیش 1 کروڑ انسان محمد الیاس کے مبلغین کی دعوت پر ہلکا بگوش اسلام ہو چکا ہے، کفر کو چھوڑ کر اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ چکا ہے۔ شکاگو کے ایک مستشرق نے اسلام قبول کیا، اس کا پمفلٹ میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے تبلیغی جماعت والے آئے، ان سے میں نے اسلام کے متعلق سوالات کیے اور میں نے انہیں کہا میں تو بہت گناہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، میرے گناہ تو ریگزار کے ذروں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اسلام کے مبلغین نے کہا اگر تو اسلام قبول کر لے تو تیرے گناہوں کو گنا نہیں جائے گا، بس معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا تم کہتے ہو یا اللہ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کتاب اللہ میں یہی ہے، ہمارا رب یہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انبلیویبل بات تھی، میں مان نہیں سکتا تھا کہ میرے اتنے بڑے گناہ اور اس قدر زیادہ خطاؤں کو بس چٹکی میں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے قرآن دکھایا مجھے تو میں حیران رہ گیا اور میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے کسی مذہب میں اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اسلام میں اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے ہاں توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، آگ میں ڈال دو، دریا میں جھونک دو یا کسی پہاڑ سے کود جاؤ، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ ہے تمہاری توبہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کے گورنر کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دریا میں انسانی جان جب تک بھیک نہ چڑھائی جائے اس کا پانی کناروں سے نہیں آتا، زمینیں سیراب نہیں ہوتی، فصلیں نہیں پکتی، تو یہ اصل میں اسی دور کا توبہ کا طریقہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کو راضی کرنا ہے تو کسی ایک انسانی جان کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی جان ڈالی جاتی تھی ہر سال اور اس کے لیے بیٹیوں کا انتخاب ہوتا تھا، ایک سال ایک قبیلہ، دوسرے سال دوسرا قبیلہ، تیسرے سال تیسرا قبیلہ، بیٹیاں دیتے تھے، وہ دریا میں ڈال دی جاتی تھی، پھر پانی کناروں سے باہر آتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسانی جان تو بڑی شے ہے، کوئی کتا بھی پھینکنے کی اجازت نہیں، کوئی جانور بھی پھینکنے کی اجازت نہیں، میں خط لکھ کے دے رہا ہوں یہی ڈال دو۔ وہ خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا اگر اللہ کے حکم پہ دیتا ہے تو پھر انتظار نہ کر، اسلام نے دور جہالت کے نقوش مٹا ڈالے ہیں، تیرا پانی کناروں سے باہر آئے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، لیکن اگر تو کسی بت کسی دیوتا کے نام پہ دیتا ہے تو پھر تیرے پانی کے ایک قطرے کا بھی محمد کے غلاموں کو ضرورت نہیں۔ یہ خط آیا، گورنر نے بھی چپکے سے دریا میں ڈالنے کے بجائے اعلان کر دیا فلاں وقت امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوا مکتوب، آیا ہوا خط دریا میں ڈالا جائے گا۔ ابن جوزی مرحوم لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہود و نصارہ کے پریسٹ، یہود و نصارہ کے علماء یہ منظر دیکھنے کے لیے دریا کے کنارے جمع ہوئے۔
کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی تحریر پانی مان لے، دریا مان لے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندہ نے وہ خط جب دریا میں ڈالا تو پانی اس طرح جوش میں آ کے ابلا جیسے شولوں پہ ہنڈیاں ابلتی ہے، اور جو کنارے پہ کھڑے ہیں یہودی اور نصرانی علماء، انہیں اپنے جبے سنبھالنے کی بھی مہلت نہ ملی، پانی میں بھیگتے ہوئے بھاگ رہے تھے اور زبان پہ کلمہ شہادت گونج رہا تھا۔ مولوی صاحب، کبھی آپ نے غور فرمایا یہ کیسے انسان تھے؟ فراس میں نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ ان کا کہنا دریا نے مانا، ہماری تو بیویاں بھی نہیں مانتی، کیوں؟ میں نے کہا یہی تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیوں؟ اس سوال کا جواب آپ دیں گے۔ ان کا ایمان دل کی گہرائی میں اتر گیا تھا، اور ہمارا ایمان ابھی اوپر اوپر سے ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کینیڈا میں ایک نوجوان خاتون بچے لے کے آئی ہے جی، ڈاکٹر تھی اوریس خاتون، کہنے لگی جی میں نے ایک آپ کے مسلمان نوجوان سے شادی کی، بے شک وہ ہماری لو میرج تھی کیونکہ وہ میں عیسائی تھی، بہرحال ہم نے شادی کی، میں مسلمان ہو گئی، اب یہ 2 بچے ہوئے، آپ کے مسلمان نوجوان نے رخ بدل لیا، وہ پٹری سے اتر کر نیکسٹ ٹارگٹ کی تلاش میں گیا ہوا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تو مسلمان رہے گی یا واپس؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں بائی چانس مسلمان نہیں ہوئی، میں بائی چوائس مسلمان ہوئی ہوں، تو جدھر جاتا ہے جا، اب میرا خاتمہ اسی مذہب پہ ہوگا۔ اس نے اپنے بچے کو بھی حافظ بنایا، اپنی بیٹی کو بھی قرآن کا حافظ بنایا، خود بھی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر اس خمر و خنزیر کے معاشرے پر قرآنی علوم کی اشاعت کا ایک تابندہ نشان بن چکی ہے وہ خاتون، اور اس کے ذریعے اس کی محنت سے ہمارے مسلمان گھرانوں کے بچوں کی ذہنی تعمیر ہو رہی ہے قرآن و سنت کے ذریعے، اس لیے کہ بائی چوائس ان کا ایمان دل میں اتر گیا نا، اور ہمارا ایمان اوپر اوپر سے گھوم رہا ہے، دماغ کے اوپر اوپر سے۔ میرے عزیز دوستو، کیا کہہ رہا تھا میں آپ کی خدمت میں، کیا عرض کر رہا تھا؟ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ مدد کرنے والے کون ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا تم سب کے سب بھی گھروں میں بیٹھے رہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اپنے نبی کا مددگار ہوں۔ میں نے ہجرت کی شرط ایک فرد سے وہ کام لے لیا جو پورا لشکر کام کرتا ہے۔ اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء رسول کے بعد پوری امت میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ ابو بکر میں پوری امت کی خوبیاں جمع ہو گئی، صدیق اکبر میں پوری امت کی خوبیاں جمع ہو گئی، اور صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، منصوص ہے۔ مصاحب ہی لا تحزن، تو کیونکہ قرآن سے صدیق اکبر کی صحابیت منصوص ہے، اگر کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ صدیق اکبر کو قرآن نے صحابی رسول کہا۔ اس پر منافقین کہتے نہیں، صاحب رسول ہونا صاحب ایمان ہونے کی علامت نہیں۔ جس طرح کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ صاحب نبی تو تھے لیکن صاحب ایمان نہ بن سکے، یہ بھی دجل ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جو حضرت یوسف کے پاس بیٹھے تھے ان کو قرآن نے صاحب رسول نہیں کہا، ان کو قرآن نے صاحب سجن کہا، لیکن جو غار میں رسول کو گود میں لیا بیٹھا ہے اس کو قرآن نے صاحب غار نہیں کہا، صاحب رسول کہا، صاحب نبی کہا۔ جو حضرت یوسف کے ہم نشین تھے وہ صاحب سجن تھے، اس لیے صاحب ایمان نہیں، اور جو غار سر میں بیٹھا ہے وہ صاحب غار نہیں، صاحب رسول ہے، اس لیے اس کی صحابیت کا انکار کرنے سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ ایک صدیق اکبر کی وفاؤں نے وہ کام کر دیا کہ کئی لاکھ افراد پر مشتمل لشکر بھی نہ کر سکتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ کی خدمت میں،
اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ایک فرد سے پوری انسانیت کا کام لے سکتا ہے. ولیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. اللہ پر یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ وہ کسی ایک فرد میں کئی انسانوں کی خوبیاں جمع کر دے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. اگر ہم اس کے دین سے وفا کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری عقبہ بھی سمجھ جائے گی. آج کے حالات میں وطن عزیز جس صورتحال میں گرا ہوا ہے، مذہب کے حوالے سے انتشار، سیاست کے حوالے سے انتشار، لیڈر اس طرح آپس میں شوق فرما رہے ہیں جس طرح گرم علاقے کے مرغ لڑتے ہیں، اور جس سے بھی سنو وہی اسلام اور پاکستان کا معمار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. آپ میرا خیال اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وطن عزیز کی بقا و سلامتی کا راز صرف اس میں ہے کہ یہاں قرآن و سنت سے وفا کی جائے. کوئی لیڈر، کوئی پارٹی اس ملک کو نہیں بچا سکتی. اس ملک کو صرف قرآن و سنت کا آئین ہی بچائے گا. جب ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے تو وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا اور اپنی آنے والے نسلوں کا مصائب و مشکلات سے بچانے کے لیے قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائے، اور ان دینی اداروں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے. اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے طلباء و علماء کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بہت ساری جزا عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں جامعہ صدیقیہ کی ترقی کے لیے، اللہ اس کو ہماری توقعات سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. جن بچوں کو آج ہم نے سندات فراغت دی یا دستار فراغت دی ہے، اللہ ان بچوں کو علم کے سفر میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا سچا مجاہد بنائے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم وزینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوسنیا اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہاں، بوسنیا کے مسلمانوں کی دکھ کی کہانی بھی سن کے آیا ہوں. اکتوبر میں ادھر گیا ہوا تھا. اب روتے ہیں وہ لوگ. یقین فرمائیے، وہ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا پنجابی میں چھاجو، اترو آئے چھاجو. ایک طرح سے ان کی آنکھوں سے سیلاب رواں دواں ہے. اور وہ کہتے ہیں، جانے والوں سے کہتے ہیں، وزٹر سے کہتے ہیں، ہمیں تمہاری تعاون کی ضرورت نہیں، اللہ رزاق ہے، بس صرف ایک وعدہ کر لو کہ زندگی کے سفر میں محمد عربی سے بے وفائی نہیں کرو گے. ہم نے وہ کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہم نے مغربی تمدن، مغربی تہذیب کو اپنایا. ہم نے سمجھا تھا ہم ترقی کر رہے ہیں، ہمارا اسٹیٹس اپ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارا حشر ہے کہ آج ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا گیا. ان کی بچیوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں. جب جانیں محفوظ نہ ہو تو اور کیا محفوظ رہے گا. اللہ ان کی مدد فرمائے. اور ہماری سب سے بڑے مظلوم تو ہم ہیں، سچ کہتا ہوں. آج قرآن عرض پر شاید ہم سے زیادہ کوئی قابل رحم قوم ہو جن کا مذہب نظر انتشار ہو گیا ہو. میں باہر کی دنیا میں جاتا ہوں، آپ یقین فرمائیے دوستو، کہیں بھی یہ صورتحال نظر نہیں آتی جو یہاں صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. یہاں لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ڈوری ہلا رہے ہیں اور مذہب کو ایک مصیبت بنا کے یہاں نظر انتشار کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ وہ وقت لائے کہ یہاں قرآن و سنت کو آئینی بالادستی نصیب ہو اور پھر یہ یہاں کی خاک سونا بن جائے. اور تمام وہ مشکلات جو اس وقت ہمارے سامنے چیلنج بن کے کھڑی ہیں، ہر سے غلط کی طرح مٹ سکتی ہیں اگر ہم اللہ سے وفا کرنے والے بن جائیں. اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کیجیے، انہیں قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کیجیے. خدا را اپنے بچوں کے حال پہ رحم کیجیے، انہیں ان اداروں میں بھیجیے تاکہ ان کے فکر و نظر کی تعمیر قرآن و سنت کے علوم سے کی جائے، تاکہ وہ آئندہ زندگی میں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکے. جو دوست ان اداروں کو تعاون کرتے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے اور ان کے اس قربانی کو قبول فرمائے. آپ جو دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا گو اور شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اپنے فکر کی خدمت کی، اپنے فکر کی حمایت کی. اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ پرسوں